أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا علیہ السلام کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ فسادیوں کا کام درست نہیں کرتا اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم لوگ برا ہی مانیں۔ دیکھیے کس کا قصہ چل رہا تھا، اس سے پہلے آپ جانتی ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 76 میں کہ میں نے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو 9 نشانیاں تھیں اور بہت واضح نشانیاں تھیں، اور ایسی نشانیاں آپ سوچئے کہ ایک عصا ڈالا جائے، ایک لاٹھی، اور وہ آنکھوں کے سامنے اژدہا بن جائے، تو وہ کوئی ایسا جادو نہیں تھا جو آنکھوں کا کوئی کھیل ہو، بلکہ وہ نگل گیا ان کے آنکھوں کے سامنے۔ کتنی بڑی نشانی تھی۔ ہاتھ انہوں نے بغل میں ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ بہت بڑی بڑی نشانیاں دی گئی تھیں۔ اس سے پہلے آپ جانتی ہیں بنی اسرائیل کن نشانیوں کو دیکھ چکے تھے؟ وہ جہاں جس وادی میں گئے تھے، یعنی تو اللہ کے حکم سے وہاں ان کے اوپر بادلوں کے سائے تھے، ان پر من و سلوہ اتارا گیا تھا۔ بہت بڑی بڑی نشانیاں، فرعون کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے دیکھا تھا انہوں نے بعد میں، تو یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اور ان کے ساتھ تورات بھی تھی۔ تو ایسی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ قوم اس نے کیا کی تھی؟ ناشکریاں کی تھیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 77 نے، کہ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ تم اسے جادو سمجھتے ہو، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد کیا کہنے لگے لوگ پھر بھی کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے طریقے سے ہٹا دو، ہمیں ہمارے باپ دادوں کے طریقے سے، اور تمہیں دنیا میں بڑائی مل جائے، یہ چاہتے ہو۔ اب آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کی ذہنیت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے وہ دوسروں کے بارے میں وہی سوچتے ہیں جو ان کی اپنی ذہنیت ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں جیسے بڑے مرتبے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہی بس یہ لوگ چاہتے ہیں ہمارا مرتبہ جو آج ہے وہ یہ چھین لے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا ایک کھیل ہے۔ تو فرعون نے وہی کھیل شروع کیا کہ جادو سمجھ کر جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ اچھا میں اس کے مقابلے کی چیز لے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سامنے مقابلہ جو ہے مقابلے کا وقت آیا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالتے ہو۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے۔ اس کے بعد یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تو ختم کر دے گا ابھی۔ تو آپ دیکھیے ایسا ہی ہوا تھا، بھلا جھوٹ کے بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جادوگروں نے چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجۂ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہی تھا، اور نظر بد کی شعبہ بازی ہی تھی، اور نظر کی شعبہ بازی ہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شعبدہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کر دیا۔ تو یہ آپ لوگ جانتی ہوں کہ یہ قصہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فسادیوں کا کام درست نہیں کرتا۔ تو یہ جو آخر میں آیت ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے، یہ نچوڑ ہوتی ہے پوری آیت کا۔ تو یہ جو فسادی ہوتے ہیں یہ جادوگر،
جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب کو دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اس فساد کو عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے۔ یا کلمات سے مراد وہ دلائل و براہین ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کتابوں میں اتارتا رہا ہے، جو پیغمبروں کو وہ عطا فرماتا تھا، یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے، یا اللہ کا وہ حکم ہے جو وہ لفظ کن سے صادر فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اسے جو کرنا ہوتا ہے، اس کی جو چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے تو وہ ثابت کر دیتا ہے۔ گو مجرم لوگ برا ہی مانے، چاہے وہ لوگ اچھا یا برا کچھ بھی مانے، اللہ تعالیٰ کا حکم جب نازل ہو جاتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 83 ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم میں صرف چند آدمی ہی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ تو دیکھیے اس میں جو ہے آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، یعنی کہ جو قومی ہی کی ضمیر کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قرار دیا ہے، کیونکہ آیت میں ضمیر سے پہلے انہی کا ذکر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھوڑے سے آدمی ایمان لائے، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کا جو مرجع ہے فرعون کو قرار دیا، یعنی فرعون کی قوم میں تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات و ہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے۔ اس اعتبار سے ساری بنی اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ ذریۃ من قومہ سے مراد فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انہی میں سے اس کی بیوی حضرت آسیہ بھی ہیں۔ تو دیکھیے اور یقیناً فرعون اس ملک میں پھر کہا گیا وہ فرعون اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے۔ قرآن کریم کی یہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے لوگ تھے اور فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ انہی کو فرعون اور اس کے درباریوں سے اور حکام سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل ویسے تو فرعون کی غلامی اور محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کرتے رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ہی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ انہیں اس وجہ سے مزید تکالیف کا اندیشہ تھا۔ پھر آپ دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ تو آپ جانتی ہیں فرعون کی جو حکومت تھی، جو اس کی کنگڈم تھی، وہ بہت بڑی تھی۔ آج کل جیسے لیڈرز کے ہاتھ میں ہے تو سمجھے کہ بہت بڑی حکومت ہے، کوئی بڑی نہیں۔ پہلے جو یہ فرعون اور اس طرح کے بڑے بڑے راجا ہوتے تھے، مہاراجا، تو ان کی جو بڑی بڑی حکومت ہوتی تھی وہ بہت بڑے رقبے میں پھیلی ہوتی تھی، اور وہ اسی اپنے زور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حد سے بڑا ہوا تھا، یعنی ایمان لانے والے اسی کے اس ظلم و ستم کی عادت سے خوف زدہ سے کہ وہ جو تھا مسرفین میں سے تھا، حد سے بڑھ جاتا تھا۔ آپ سوچئے آگے آپ پڑھ چکی ہیں، آگے بھی آئے گا کہ وہ سزا کے طور پر اس نے کیا کیا تھا، ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹوا دیے تھے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، جادوگروں کے ساتھ اس نے ظلم کیا، بنی اسرائیل کو اس نے اپنا جو ہے غلام ایسا بنا کر رکھا ہوا تھا، ان سے کام ایسا لیتا تھا، صرف وہ بیچارے کام میں ہی لگے رہتے تھے، ان کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی ملک میں چلنے پھرنے کی، اور ان کی بیویوں اور ان کی لڑکیوں اور عورتوں کو وہ کیا کروا دیتا تھا، مروا دیتا تھا، بس اولاد کی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد جب ایک لڑکا جنم لیتا تھا تو وہ تو زندہ رہتا تھا، اور ساری جو عورتیں تھیں ان کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو اتنا برا جو تھا اس کا ظلم اور زیادتی کا معاملہ تھا۔ پھر کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 84 ہے، دیکھیے آپ، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ
فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ترجمہ، اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ دیکھیے بنی اسرائیل جو ہے فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں آئی، اس لیے وہ سخت پریشان تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، جس طرح تیرے آنے سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، جو سورہ اعراف میں آیت نمبر 128 129 میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سچے فرما بردار ہو تو اسی پر توکل کرو، اس لیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا۔ تو یہ بہترین دعا ہے ظالموں کو ظلم کے مقابلے میں، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے، یعنی کہ اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنا ہے، یقیناً اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور سہارا بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 87